اور ایک چیز ہم نے اور دیکھی کہ ہماری مسلمان عورتوں میں بالخصوص جو پاک و ہند سے اور ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی زبان پر وہ چند کلمات نہیں ہوتے جو انسان کے نام اعمال کو بہت وزنی بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت زیادہ آسان ہیں، حبیبتان عند الرحمن، اللہ رب العزت کو بڑے ہی پیارے ہیں وہ دونوں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ نام اعمال میں بڑے بھاری ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھنے سننے کے بعد مومن کو چاہیے کہ ان دو کلموں کو تو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لے، بار بار ان لفظوں کو ادا کرے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچیاں وہ ان کلمات سے مانوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ ان کو کسی نے تلقین ہی نہیں کی ہوتی، کسی نے اہمیت ہی نہیں بتائی ہوتی، کسی نے ان کو باقاعدہ سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ اب جب کوئی سکھائے گا ہی نہیں تو پھر وہ عمل کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، یاجد ایک مرتبہ فرانس سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا تو جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر ایک انگریز لڑکی آ کر بیٹھ گئی، اس کے پاس اس کی کوئی 3 سال کی بیٹی بھی تھی۔ اب بیٹھتے ہی اس نے تعارف کے لیے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس عاجز نے بتایا کہ میں نیو یارک جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی جا رہی ہوں، میرے خامد وہیں ہوتے ہیں۔ ایک کتاب تھی اس عاجز کے پاس، عاجز نے کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے آ کر کھانا لگانا شروع کیا تو اس عاجز نے تو معذرت کر لی کہ پیرس سے جہاز کا کھانا لوڈ ہوگا تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، مگر اس خاتون نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بالکل قریب تھی تو اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ تو چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کے منہ میں جب تھوڑے سے چاول ڈالتی چمچ سے تو پھر اسے کہتی کہ سے تھینک یو، وہ بچی تھینک یو کہتی، پھر تھوڑا لقمہ ڈالتی پھر اسے یہی کہتی۔ اس عاجز کے خیال میں ایک کھانے کے دوران اس ماں نے اپنی بیٹی سے 36 مرتبہ تھینک یو کے الفاظ کہلوائے۔ اتنے میں کچھ چاول نیچے گرے تو بچی نے اس کی طرف اشارہ کیا موم، تو ماں نے ٹیشو پیپر سے وہ چاول صاف کر دیے اور اب ماں اس چھوٹی بچی کو کہہ رہی ہے تھینک یو۔ میں اتنا حیران ہوا کہ یہ کافر لڑکی ہے مگر ان کے معاشرے میں اس وقت یہ اسلامی چیز آ گئی، حالانکہ یہ عادت تو ہم مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی السلام نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا بات بات پہ، مگر ہمارے اندر یہ الفاظ کہنے کی عادت نہیں رہی۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ معلومات نہیں تو آپ ان کو کاغذ کے اوپر لکھوا لیجئے۔ مثلا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ آپ گاڑی میں بیٹھنا چاہتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ باہر نکلنا چاہتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ کوئی چیز اٹھانی ہے، رکھنی ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی عادت کو اپنائیں۔ تو بسم اللہ کا مطلب ایک تو بنتا ہے اللہ کے نام سے اور ایک مطلب بنتا ہے اللہ کی برکت سے۔ لہذا حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت اتنی ہو کہ ہر وقت ہر کام میں آپ بسم اللہ شروع میں پڑھیں، ہر اچھے کام میں۔ اسی طرح جب کام ختم ہو جائے تو اس کام پر الحمدللہ پڑھیں۔ آپ مثلا گئی ہیں بیان سننے کے لیے، اب جب بیان سن کے آپ اپنے گھر جائیں تو گاڑی سے نکلتے ہوئے کہیں الحمدللہ، اللہ نے مجھے گویا اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور کام کے آخر پر الحمدللہ پڑھنا۔ اسی طرح آپ کی زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے
یا آپ کے سامنے کوئی دوسری عورت ایسی لغو سی بات کر دے تو استغفر اللہ پڑھنا، فوراً استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اس بات کی ظلمت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اس کام سے پہلے انشاءاللہ پڑھنا، یہ تو قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، تو ہم بھی ہر کام پر انشاءاللہ پڑھیں۔ ایک آدمی کوئی چیز خریدنے جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ گھوڑا خریدنے۔ اس نے کہا کہو بھائی انشاءاللہ میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے جیب میں، گھوڑا مارکیٹ میں، ابھی جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دو زیادہ بہتر ہے۔ خیر یہ اکھڑ سا تھا، اس نے سمجھا نہیں۔ اللہ کی شان جب وہاں مارکیٹ میں پہنچا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ کسی جیب کترے نے جیب کاٹ لی تھی۔ اب پیسے نہیں تھے، بڑا پریشان ہوا۔ اب اسے بات سمجھ میں آئی کہ میں انشاءاللہ کہہ لیتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہو جاتی۔ اب اس نے جو سبق سیکھا تو واپس آیا تو اچانک اسی بندے سے پھر ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بھائی بتاؤ گھوڑا خرید کے آئے؟ کہنے لگا بس انشاءاللہ میں اسی نیت سے گیا تھا اور انشاءاللہ میں نے گھوڑا خریدنا تھا اور انشاءاللہ میری جیب کسی نے کاٹ لی اور انشاءاللہ اس دفعہ تو نہیں خرید سکا، انشاءاللہ آئندہ میں خریدوں گا۔ اب ایسی سمجھ آئی کہ اب ایک ایک لفظ پر وہ ایک ایک فکرے پر انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم اس کو کہنے کی عادت اپنائیں۔ آج کل حالت یہ بن گئی کہ ہم نے جو کام نہ کرنا ہو، نہ دل میں نیت ہو کہ نہیں کرنا، کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ بے ادبی ہے۔ جب انشاءاللہ کہیں تو دل میں پکی نیت ہو کہ ہاں یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو لا حول ولا قوہ پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار میں تمہیں ملنے کے لیے آیا تھا اور تم نماز پڑھ رہے تھے تو میں چلا گیا۔ اس نے کہا یار میں نماز ہی پڑھ رہا تھا، لا حول تو نہیں پڑھ رہا تھا جو تم واپس چلے گئے۔ تو لا حول پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کوئی بھی ناپسندیدہ بات پیش آئے تو آپ لا حول ولا قوہ پڑھ لیں۔ اگر پورا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اچھا ہے، ورنہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال آ جائے لا حول پڑھ لیا کریں۔ یا آپ کوئی بات دیکھنا پسند نہیں کرتی مگر وہ منظر دیکھنا پڑ جائے، مثلا دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہیں، آپ لا حول ولا قوہ پڑھ لیں۔ اسی طرح کوئی پریشانی پیش آئے تو پریشانی کی بات پر انا للہ پڑھ لینا، یہ بڑے اجر کا باعث ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی پریشانی پر انا للہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا کوئی اچھا بدل اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔